آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں صبح شام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں. تو اس میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا نہیں مانتے، کیونکہ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی انہوں نے. تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، نبی کو مشکل کشا، حاجت روا، ساری وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے تکلف کی ضرورت بولو، یہ توحید کے خامخواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں. اس کی مثال ہے جیسے کوئی خاتون کہے اپنے میاں سے کہ میں ہی ہوں نا تمہارا میاں. ہاں جی. صرف میرے میاں کون ہیں؟ آپ ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی بائک پہ بیٹھ کے، اتنا چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ، راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی ہو، کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو حالانکہ وہ تمہارا نامحرم ہے، کبھی اس کے ساتھ. کہتی وہ تو ٹھیک ہے، میرے ان سے بھی تعلق ہے اور وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ والا فلاں کی سے میں نے جو ہے نا اس کے ملاپ سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا. میاں میرے صرف تم ہی ہو. وہ کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی ضرورت، اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نبی مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، نور بشر کی فہرست سے نکال دیا، اور جناب یا اللہ سے مدد مانگو، نبی سے مدد مانگو، قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو، جو مرضی کرتے رہو. ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا، یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کو نا مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا کیسے؟ مجھے وضو نہیں آتا، اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی. انہوں نے وضو کرا دیا اس کو، پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا. کہا اب تو پڑھو. اس نے نماز پڑھ لی. مولوی صاحب چلے گئے کہیں سفر پہ، 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت، اور 10-15 سال گزر گئے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. مولوی صاحب آئے، بی بی تمیزہ نماز پڑھتی. اس نے کہا جی الحمدللہ 10 سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی. وضو بھی کرتی ہو؟ کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو 10 سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ. ادھر لوگوں کا وضو ذرا سی ہوا خارج ہو ٹوٹ جاتا ہے، اتنی سی ہوا. بعض وہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا، وہ احتیاطاً کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ. اور بی بی تمیزہ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مگر ایسا پاورفل وضو ہے کہ ابھی بھی. تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد، یا فاطمہ المدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. صبح و شام اللہ کے علاوہ بیسیوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہ قبروں سے کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں. توحید جو ہے نا، اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے، یہ والی ٹھیک ہے نا. اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف یا اللہ